دوستو آج ہم گولڈن بوائے کے فرسٹ ایپیسوڈ کو ایکسپلین کریں گے، جس میں فیرڈ ایک ایلیٹ کلاس سے بلونگ کرتا ہے اور ان کے گھر میں چھپ کے ایک لڑکی داخل ہو جاتی ہے۔ وہ فیرڈ کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتی ہے، تبھی وہ سیدھا فیرڈ کے روم میں گھس جاتی ہے۔ وہ اپنے کپڑے اتار کر فیرڈ کے ساتھ اس کے بیڈ پر لیٹ جاتی ہے اور فیرڈ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ لڑکی کہاں سے اس کے ساتھ آ کر لیٹ گئی ہے۔ یہ فیرڈ کے دادا جی خلیل ہیں اور یہ ہیں لطیف، ان کے وفادار ملازم جو ہر کام کو دیکھتے ہیں اور ان کے پورے گھر کو ڈیل کرتے ہیں۔ تبھی وہ دادا جی کے لیے ایک گلاس میں پانی ڈالتا ہے اور دادا جی کو دینے کے لیے ان کے روم میں چلا جاتا ہے۔ تب وہ ان کے دادا جی کو کہتا ہے کہ آج آپ اتنی صبح کیسے اٹھ گئے؟ تو ان کے دادا جی کہتے ہیں کہ میں رات کو جلدی سو گیا تھا، اس وجہ سے۔ پھر لطیف دادا جی کو ریڈی کرواتے ہیں صبح بریک فاسٹ کے لیے۔ دادا جی ایک بہت ہی سخت قسم کے انسان ہیں اور یہ جو کہہ دیں ان کا کہنا پورے گھر میں مانا جاتا ہے۔ ان کی بات کو کوئی نہیں ٹال سکتا اور یہاں لڑکی فیرڈ کے ساتھ لیٹی ویٹ کر رہی ہوتی ہے کہ کب میری موم ادھر پہنچیں گی۔ تبھی ایک پولیس کی گاڑی فیرڈ کے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ دادا جی اوپر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہیں پولیس والی نظر آتی ہے۔ تبھی وہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پولیس آخر کیا کر رہی ہے۔ دادا جی یہ دیکھتے ساتھ ہی لطیف کو نیچے بھیجتے ہیں کہ جا کر دیکھو آخر معاملہ کیا ہوا ہے۔ تب ہی لطیف نیچے پہنچتا ہے تو ایک عورت چلا رہی ہوتی ہے کہ فیرڈ نے میری بیٹی کو کڈنیپ کر لیا ہے، اسے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ تو پولیس والے اریسٹ وارنٹ لے کر ان کے گھر داخل ہو جاتے ہیں۔ لطیف اپنے تمام ملازموں سے کہتا ہے کہ جا کر سب کو بلا کر لاؤ۔ تو یہ فیرڈ کے موم ڈیڈ کو بلا کر نیچے لے آتے ہیں کہ گھر پر پولیس آئی ہے۔ تو ان کے ماں باپ دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں اور جلدی سے ریڈی ہو کر نیچے آ جاتے ہیں۔ لطیف فیرڈ کے روم میں جاتا ہے اور جیسے ہی جا کر دیکھتا ہے تو لڑکی اس کے بغل میں سو رہی ہوتی ہے۔ تو فیرڈ اسے دیکھ کر خود بھی بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم کون ہو اور کیسے یہاں پر آئی ہو؟ لیکن وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم نے ہی مجھے رات ٹیکسٹ کیے تھے اور تم ہی مجھے کڈنیپ کر کر یہاں پر لائے ہو۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کپڑے پہننے لگ جاتی ہے۔ تو فیرڈ بیچارہ بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا بنا۔ تبھی لطیف اسے کہتا ہے کہ روم سے باہر آؤ، تمہارے ڈیڈ تمہیں بلا رہے ہیں۔ لیکن فیرڈ بار بار کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس لڑکی کو نہیں جانتا، یہ میرے روم میں کیسے اور کب آئی؟ تو پھر لطیف اسے بتاتا ہے کہ اس کی ماں اریسٹ وارنٹ لے کر آئی ہے کہ تم نے اس لڑکی کو اغوا کیا ہے۔ لڑکی جلدی سے اپنے کپڑے پہن کر یہاں سے بھاگ جاتی ہے نیچے کی طرف۔ فیرڈ یہ سب دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ تب بھی لطیف اسے وارننگ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نیچے آ جاؤ جلدی سے۔ وہ لڑکی روتی ہوئی دادا جی کے سامنے سے اپنی ماں کو گلے لگا لیتی ہے، ایسے جیسے یہ سب کچھ فیرڈ نے ہی لڑکی کے ساتھ کیا ہو، جسے دیکھ کر سب کو یقین ہو جاتا ہے کہ فیرڈ نے ہی لڑکی کو اغوا کیا ہے، اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ پھر ناشتے کی ٹیبل پر دکھایا جاتا ہے کہ اس کے دادا جی خلیل حکم دیتے ہیں کہ فیرڈ کے لیے ایک لڑکی ڈھونڈی جائے، ایک اچھے خاندان کی لڑکی ہونی چاہیے۔ لیکن یہ سنتے ساتھ ہی فیرڈ کی موم بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہیں۔ تب سیرین کہتی ہے کہ میرے گاؤں میں ایک شریف گھر کی لڑکیاں ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں گاؤں جا کر فیرڈ کا رشتہ دیکھ سکتی ہوں۔ تو اس کی موم اس بات پہ اتنا ایگری نہیں ہوتی، لیکن سیرین کو مجبوراً گاؤں جانا ہی پڑتا ہے۔ فیرڈ یہاں دکھ بھرے انداز میں لیٹا ہوتا ہے۔ تبھی اس کے دادا خلیل جی اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ تم سے اپنی اولاد نہیں سنبھالی جا رہی، کم از کم تم ہماری ریپوٹیشن کا ہی خیال کرو۔ اور ادھر خلیل فیرڈ کی موم فیرڈ پہ چلا رہی ہوتی ہے کہ تم نے ہمارے پورے خاندان میں بے عزتی کروا دی، کبھی ہمارے گھر پر پولیس نہیں آئی تھی۔ اب تمہارے دادا جی چاہتے ہیں کہ تمہاری جلد سے جلد شادی کی جائے تاکہ تم سدھر جاؤ۔ تمہاری 300 سے زائد تو گرل فرینڈ ہیں، تم ہر ٹائم لڑکیوں میں گھرے رہتے ہو، تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تمہاری شادی کر دی جائے۔ لیکن اس پہ فیرڈ کہتا ہے کہ مجھے اسٹڈی کے لیے ابراڈ بھیج دو، میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، اور اگر آپ لوگوں کو میری بات پہ یقین نہیں آ رہا، میں اس لڑکی کو نہیں جانتا۔ سچ میں موم۔ یہاں پر سیرین کو دکھایا جا رہا ہے جو ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور یہ اس کی بڑی بہن سونیا ہے، لیکن اس کے باپ بہت ہی سخت مزاج اور ڈیفرنٹ قسم کے آدمی ہیں۔
سیرین پڑھنا چاہتی ہے لیکن اس کا باپ چاہتا ہے کہ وہ نہ پڑھے اور جلد از جلد شادی کر کے اپنے گھر میں چلی جائے، لیکن سیرین ایسا نہیں چاہتی۔ سیرین کہتی ہے کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں، اپنی زندگی میں کچھ پانا چاہتی ہوں۔ سیرین کا دادا جی بہت زیادہ امیر آدمی ہوتا ہے، لیکن وہ قرضے میں اتنا ڈوب جاتے ہیں کہ غریب ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا باپ ان کی اسٹڈی کو افورڈ نہیں کر پاتا اور انہیں کہتا ہے کہ تم اسٹڈی کے بغیر ہی اپنی زندگی گزارو، لیکن اس کی موم ساتھ دیتی ہے، کہتی ہے بچیوں کو پڑھنا چاہیے تاکہ وہ زندگی میں ایک اعلیٰ مقام پر جا سکیں، لیکن جب اس کا باپ یہ سب بات نہیں مانتا تو سیرین چپ کر کے یہ سب برداشت کر رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ چاہیے تو اس کے لیے کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔